की नमाज में कोई एक फर्क भी किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। फर्क तो है ना, ये फर्क वो नहीं है ना भाई, आपने तो पूरी नमाज ही जो है वो औरत की और तरफ लेके चल पड़े हैं। और एक सजदा भी इसी तरह ही होगा, और एक सजदा इस तरह नहीं होगा, और एक सजदा इस तरह नहीं होगा। औरतें जो सिमट कर नमाज पढ़ती हैं उनकी नमाज दुरुस्त नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे यहाँ रफ़ा देन जो है ना वो आप सल्लम से साबित तो है, लेकिन अफजल ये है कि रफ़ा देन ना करें, औरत ना करे कि मर्द भी ना करे। दोनों अफजल का फतवा मुफ्ती साहब को देने का हक किसने दिया है? बहुत सीरियस, आप लोगों की नमाजें खराब करवा रहे हैं। नहीं, नमाज खराब नहीं करा रहा। आप मर्द औरत की नमाज में फर्क करके आप औरतों का नबी कोई और अलग से बना रहे हैं। 3 उंगलियां या 4 उंगलियां पांव के दरमियान में, उसकी क्या दलील है? कोई है? मर्दों के लिए औरतों के लिए कोई दलील है ऐसी? उसमें कहीं फर्क नहीं है मर्द और औरत की नमाज में, इसलिए कि अल्लाह का रसूल औरतों का भी नबी है और मर्दों का भी नबी है। और आपका ये हुक्म कि सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये नहीं फरमाया कि औरतें ऐसे पढ़ें जैसे आयशा पढ़ती है, आयशा को भी यही कहा कि ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ो। अब चूंकि आप मर्दों के भी नबी हैं औरतों के भी नबी हैं, आपने ये तफरीक करके नहीं बताया कि औरत सीने पर हाथ बांधे, मर्द नाफ पर हाथ बांधे, मर्द रफुल यदैन ना करें, औरत करे, ऐसा कोई तफरीक कोई फर्क आपने नहीं बताया। और औरतों और मर्दों की नमाज में बिल्कुल फर्क है। अगर फर्क ना हो तो औरत को भी सर पे अमामा पहन लेना चाहिए और अपने टखने जो है वो ऊंचे कर लेने चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 100% मर्दों और औरतों की नमाजें एक जैसी हैं। औरतें सजदा करते वक्त जमीन पर कोई और शक्ल इख्तियार करें, मर्द कोई और, ये दीन में मुदाखलत है। याद रखें कि तकबीर तहरीमा से शुरू करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने तक औरतों और मर्दों के लिए एक ही शक्ल और ने कह दिया कि मर्द और औरत की नमाज में फर्क है। हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। इसी तरह सजदे के बारे में बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, सजदे में सीधे रहो और तुम में से कोई अपने बाजू सजदे में कुत्ते की तरह जमीन पर न रखे। तो मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट फर्क बताने के लिए जो रवायात पेश की जाती हैं वो बहुत कमजोर हैं। सो माय डियर सिस्टर्स, खुदारा सुन्नत के मुताबिक ख़वातीन की जो नमाज है वो मर्दों से ज़ाहरी कैफियत के लिहाज से मुख्तलिफ है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इस पर मैं दलाइल से कई बार रिकॉर्डिंग भी करवा चुका हूँ। ये अब शुरू किया है, फतावा बाज़ उलमा ने दिए हैं कि ख़वातीन ऐसे ही नमाज़ पढ़ेंगी जैसे मर्द नमाज़ पढ़ते हैं। और दलील ये देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो हम ये कहते हैं ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है, हदीस में भी आता है, खुदू अन्नी मनासिककुम, हज ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन हज में रमल नहीं करेंगी, जो सीना अकड़ के तवाफ़ किया जाता है। हालांकि किसी हदीस में नहीं है कि ख़वातीन रमल करें या ना करें, कहीं भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इसका ताल्लुक़ पर्दे से है, औरत की हया से है, तो पूरी उम्मत का इजमा है कि ख़वातीन रमल नहीं करेंगी। सफ़ा और मरवा की सई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सफ़ा और मरवा की सई दौड़ कर की है। कहीं भी नहीं है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दौड़ने से मना किया हो। लेकिन अब इसके बावजूद तमाम उम्मत के उलमा, जिसमें हमारे अहले हदीस उलमा भी शामिल हैं, वो सब औरत को सफ़ा और मरवा में दौड़ने से मना करते हैं। हालांकि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में कोई भी कौल मौजूद नहीं है। लेकिन पूरी उम्मत ने इजमा क्यों किया कि भाई औरत का ताल्लुक़ हया से है और इबादत में हया का उनसर झलकना चाहिए। इसी वजह से पूरी उम्मत आज तक इस पर इत्तिफ़ाक़ रहा है कि औरत दौड़ेगी नहीं। इसी तरह लब्बैक आहिस्ता कहना, तो हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लब्बैक ज़ोर से कहा है, लेकिन और औरत को कहीं भी नहीं है हदीस में कि नबी ने ज़ोर से लब्बैक कहने से मना किया हो। मगर पूरी उम्मत का इजमा है कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, क्योंकि हज एक इबादत है और इबादत में औरत की हया का उनसर झलकना चाहिए। तो इसी बेसिस पर उम्मत का इस पर भी इजमा रहा है कि अगरचे हदीस में सराहतन नहीं है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़े, लेकिन पूरी उम्मत का इजमा रहा है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। मर्दों की तरह चौड़ी होकर कुशादा होकर नमाज़ नहीं पढ़ेगी जैसे मर्द सरदा करते हैं या मर्द रुकू करते हैं। इसमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद इब्न हंबल तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि औरत नमाज में तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन ही नहीं करेगी ताकि हाथ उठाना ही ना पड़े उसको। तो इन और इमाम शाफ़ी से भी यही मनक़ूल है कि सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। तो चारों अइम्मा से मनक़ूल है, ताबीन, तबा ताबीन, और आज तक उम्मत का इस पर इजमा चला आ रहा है। तो अब अगर कोई इसमें हदीस का मुतालबा हमसे करता है कि हदीस में दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी, तो उससे फ़ौरन आप मुतालबा करें कि हदीस में ये कहाँ लिखा है कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, औरत सफ़ा और मरवा की सई जो है वो दौड़ेगी नहीं उसमें बल्कि चल के करेगी, और औरत रमल नहीं करेगी, सीना खड़ा के पहले 3 चक्कर नहीं लगाएगी तवाफ़ के। तो जैसे वहाँ हदीस नहीं है, उम्मत का इजमा है, तो ऐसे यहाँ भी हदीस नहीं है, उम्मत का इजमा है।
یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں, وہ جو ہے وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا. تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی, عورتوں کی طرح الگ تھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں, صحابہ اور تابعیہ, وہ ساری عورتوں کی. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. آپ پہلے خود مجھے سمجھائیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے, اور اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اس کے لیے پردہ ضروری ہے. نماز میں بھی اس لیے حکم ہے کہ ان یضم جسدہما, اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کرے. اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو چند فرق ہوتے ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا, کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے, عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی بس. زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے. بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت, کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے. رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا, یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے, ہاتھ میں بینڈ نہ ہو, بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے, انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ, یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر. جبکہ عورت سمٹ کے کرے, یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی, ہاتھوں میں بینڈ رکھے, بالکل سمٹ کے سجدہ کرے, رکوع کرے. یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے, مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا, اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے, رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر, اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے, یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں, 10 انگلیاں مڑ جائے اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا. جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے. عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی, صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت نہیں. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے, جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو, حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے. جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں, زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا, ان دونوں عبادتوں کا, ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے, یاد رکھیے. اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے. تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے, تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیں. عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے مرد کو پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی. جیسے یہ حکم ابو بکر کے لیے تھا رضی اللہ عنہ وارضا, ویسے ہی یہ حکم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا. کسی صحیح حدیث میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو سیدنا ابو بکر کو کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھنا اور تم ناف کے نیچے باندھنا, اور سیدہ عائشہ سے کہا ہو کہ تم سینے پر باندھنا. ہمارا یہی فرق ہے نا, عورتیں سینے پر باندھتی ہیں, وہ کسی ڈاکخانے سے تعلق رکھتی ہوں لیکن ان کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے. اور مردوں کا بیچارے جو تھک کے ٹوٹے ایسے ہی باندھنا دینا, پاس نہیں چلتا کہ میں کھول کے کھڑے ہو جائیں, تو وہ بیچارے یہاں باندھتا. کسی صحیح حدیث میں یہ فرق دنیا کا کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا کہ آپ نے ابو بکر کو حکم دیا ہو تو یہاں باندھنا اور عائشہ کا حکم دیا ہو تو یہاں باندھنا, بلکہ آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے نماز میں نے تمہیں پڑھی. کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے بل زیادہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی
علیحدہ بائفرکیشن نظر نہیں آتی. جو روایتیں لے کے آتے ہیں سنن کبری البیہقی سے یا مصنف ابن شہبہ سے لے کے آتے ہیں وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں. لیکن مولانا ساق صاحب کا موقف اپنی جگہ مضبوط تھا. وہ کہتے ہیں عملی تواتر اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ شیعہ کے ہاں روایتیں ایسی ملتی ہیں, شیعہ بھی عورت مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں اور اہل سنت میں بھی کرتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یعنی پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام بخاری بھی اس کے قائل لگتے ہیں. نہیں, وہ جو دلیل لے کے آئے وہ تو الٹی خلاف ہی جا رہی ہے. نہیں, خلاف نہیں جا رہی ہے, وہ آپ نے غلط سمجھی ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جیسے حنفیوں کو ہم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. وہ کہتے ہیں آپ اس کو الٹا سمجھے. وہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کوئی میری گال تے دیوار پہ مار کے دسو. نہیں, اب اس میں آئے آپ. جی میں بتاتا ہوں, جی میں سمجھ گیا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا ام دردہ کے بارے میں کہ اس میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ فقیہ خاتون تھی اور وہ مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی. یہ امام بخاری نے پھکی دیا ہے کہ وہ کوئی جاہل نہیں سی حنفیو, تسی آ جاؤ نا اے فقیہ سے آبی ہے تے اے خالی سے آبی ہے. یہ ان کا طریقہ تھا نا. امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ وہ کہتے تھے ابو ہریرہ اور انس بن مالک غیر فقیہ صحابی تھے, ہم ان کی روایتیں نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود کی, عبداللہ بن عمر کی لیتے ہیں, حالانکہ رفع دین علی عبداللہ بن عمر علی بھی کو نہیں مانی. ٹھیک ہے, تو امام بخاری کے الفاظ کی ٹیسٹی بتا رہی ہے کہ ام دردہ ایک فقیہ خاتون تھی اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. دو انہوں نے میسج دیے ہیں کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی, صحابیہ تھی. ابو دردہ کی بیوی, ابو دردہ صحابہ صفہ میں سے, رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا حضرت عمر نے شام میں ان کو. ان کی بیگم کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ فقیہ بھی تھی, یعنی فقاہت تھی دین میں, اور وہ مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی. یہ امام بخاری نے بتایا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں کرتی تھی. لیکن اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی تو عورتوں کا بھی کوئی طریقہ تھا. جی تو یہ ہوتا ہے نا, یہ مطلب تو ہے نا. یہ بھی نہیں کرنا. جی کیوں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی نماز کے اندر کہ بھئی اس زمانے میں یہ مسئلہ ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین آئیں, انہوں نے آ کر سجدے کے بارے میں سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضُمَّ بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ. کہا بیٹیو تم دونوں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آپ کا سجدہ یوں نہیں ہوگا جیسے مردوں کا ہے. آپ سجدہ کریں گی زمین پہ بچھ کے کریں گی تاکہ آپ کا پردہ برقرار رہے, کیونکہ مرد عورت کی نماز میں فرق موجود ہے. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, تو اس لیے مرد عورت کی نماز میں